سفارتکاری میں پاکستان کے لیے دو عہدے بہت اہم ہوتے ہیں جو شاید باقی ملکوں کے لیے اتنے اہم نہ ہوں۔ ایک ہمارے سفارتی پوسٹنگ انڈیا کو، جس کو ہم ہندوستان کہنا پسند کرتے ہیں، اور دوسری ہماری سفارتی پوسٹنگ امریکہ کو، جہاں پہ ہمارے ایمبیسڈر حسین حقانی صاحب اس وقت ان ٹربلڈ واٹرز ہیں۔ کیوں؟ اکتوبر 10 کو منصور اجاز صاحب، جن کا نام کافی سالوں سے کم از کم غائب تھا اور کافی لوگوں کے لیے ہمیشہ سے ہی غائب تھا، پہلی دفعہ سامنے آیا۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا فائنینشیل ٹائمز میں، یہ ایک امریکن اخبار جو کہ فائنانس کی طرف سے خبریں بھی لیکن اعلیٰ طور پہ اعلیٰ ایڈیٹوریلز بھی شائع کرتا رہتا ہے۔ وہاں پہ ایک صاحب نے، منصور اجاز نامی شخص نے، ایک آرٹیکل لکھا جس کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ مئی 2 کی اسامہ بن لادن کے اوپر ریڈ اور اسامہ بن لادن کو مارنے کے بعد جو ایک سچویشن کریٹ ہوئی تھی پاکستان میں، اس کے اندر ہماری فوج بہت غصہ تھی امریکن فورسز پہ، اور ان کی ہماری جو خود مختاری ہے اس کو تباہ کرنے کی جو ان کی سازش تھی اس کے اوپر ہماری فوج بڑی غصہ تھی۔ جبکہ آصف علی زرداری صاحب نے فائنینشیل ٹائمز میں یا فائنینشیل پوسٹ میں، واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک آرٹیکل لکھ دیا تھا جس کے اندر انہوں نے امریکہ کو پہلی مبارکباد دی، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ساتھ مل کے کیا ہے۔ لیکن ہماری ڈیبیٹ ہمارے میڈیا کے تھرو، ہماری پرو آرمی تھاٹ پروسیس کے تھرو، اور ہماری آرمی تھاٹ پروسیس نے خود مل کے پہلے 3 دن بن لادن کے قتل کے بعد اس بات کو سامنے لے آئے کہ یہ چھوڑیں کہ کون مرا، یہ چھوڑیں کہ وہ 5 سال کہاں چھپا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہماری خود مختاری کو وائلیٹ کیا ہے، اور یہ ایسا کام کیسے کرنا سوچ سکتے ہیں، اور یہ بوٹس آن دا گراؤنڈ کیسے لا سکتے ہیں۔ ہم ایک خود مختار ملک ہیں، ایک غیرت مند ملک ہیں، اور یہ بھول جائیں کہ ہم کتنا پیسہ ان سے لیتے ہیں اور کیوں لیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے کیا کیا کرنے کو تیار ہیں۔ ڈیبیٹ ہم نے شفٹ کر دی، جس کی وجہ سے اگر آج پاکستان کے اندر ایک پول کیا جائے کہ اسامہ بن لادن کا مارنا صحیح تھا یا غلط، تو 57% پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی اس میں کوئی غلطی تھی۔ ان سے پوچھیں کیا غلطی تھی تو انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ پھر اسی عوام سے پوچھیں کہ امریکہ کا کردار اچھا ہے یا برا، تو آپ کو 95% تک لوگ کہیں گے کہ امریکہ برا ہے، صرف برا ہے، اور شیطان کی اگر کوئی قوم ہے اس دنیا میں تو وہ امریکن ہے۔ منصور اجاز صاحب لکھتے ہیں کہ اس پوری ٹینشن کے بعد فوراً بعد ان کو ایک اعلیٰ پاکستانی سفیر نے ان سے رابطہ کیا۔ رابطہ کرنے کے بعد انہیں بتایا کہ آپ بہت اہم شخص ہیں، اور آپ کے تھرو میں امریکن وائٹ ہاؤس اور مائک ملن کو، ایڈمرل مائک ملن کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ زرداری صاحب کا یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہم یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستانی آرمی جو ہے وہ کو کر سکتی ہے، وہ ہماری سیاسی قیادت کو ہٹا سکتی ہے، اور اس کو ہٹانے سے روکنے کے لیے ہمیں ان کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے۔ اس دباؤ ڈالنے کی بات انہوں نے کری کہ آپ اس کا ایک میمورینڈم بنائیے، اس میمورینڈم کو آپ بھیجیے مائک ملن کو، مائک ملن سے کمیونیکیٹ کر دیجیے، کسی طرح ہماری یہ بات وہاں بھیج دیجیے، کیونکہ ہم جو آفیشیل نوٹس ہیں اس کے تھرو یہ بات کنوے نہیں کرنا چاہ رہے۔ اور جب یہ بات کنوے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی وجہ منصور اجاز صاحب نے یہ صحیح سمجھی کہ اس کے تھوڑے دنوں بعد وہ اس کو لکھ ڈالیں۔ انہوں نے 3 مہینے بعد یہ لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ بھی پیش کیا کہ ان کے حساب سے انہوں نے یہ سب اس لیے کیا، اس لیے کہ وہ ایک امریکن ہے، ایک بہت خوش امریکن ہے، ان کو پاکستان کے ساتھ کوئی ٹائز نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے کچھ ٹی وی شوز نے یہ بھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ ایک ممتاز پاکستانی ہے وہاں پہ۔ انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ پہلی بات تو مجھے آپ کی زبان سمجھ نہیں آ رہی، اور دوسری بات یہ میں ممتاز پاکستانی نہیں ہوں، میں ایک ممتاز امریکن ہوں، میں پاکستانی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو امریکن سمجھتا ہوں۔ لیکن وہ سمجھے، ان کا یہ بیان ہے کہ میں جمہوریت سے محبت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر جمہوریت کو نقصان ہو رہا تھا تو میں نے اس لیے یہ میمورینڈم آگے بھیجا۔ سارا نزلہ پھر گرا حسین حقانی صاحب پہ، اور منصور اجاز نے اپنے اس آرٹیکل کے اندر آگے جاتے ہوئے یہ کہا کہ ISI ملک دشمن ہے، ISI سے ہمارے سیاستدان ڈرتے ہیں۔ ISI میں ایک اسپیشل P ونگ یا S ونگ ہے جس کے اندر آپ دہشت گردوں کی وہ خود بخود سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان میں دہشت گرد حملے ہوتے ہیں۔ ان منصور اجاز صاحب کی بات اور حسین حقانی صاحب کی بات دوسری طرف، جو کہ اس وقت ہمارے سفیر کا ریزگنیشن پوسٹ کر چکے ہیں، زرداری صاحب نے وہ ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کی ہے۔ ان کی ایک بریف انٹرویو آیا ایک ٹی وی چینل پہ جس پہ انہوں نے اس بات کو سختی سے رد کیا ہے کہ ان کا کبھی کوئی تعلق رہا منصور اجاز صاحب سے اس میمورینڈم کے حوالے سے۔ ہم آج بات کرنے کی کوشش کریں گے منصور اجاز صاحب کے حوالے سے، حسین حقانی صاحب کے حوالے سے، اور سچ کدھر ہے اگر ہم ڈھونڈ نہیں پائے تو کم از کم یہ ڈھونڈ لیں گے کہ ایک امبیسڈر کو یہ کیا سوچتی ہے کہ ایک امریکن جنرل کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے جنرلز جو ہیں وہ ہمارے خلاف بغاوت کا علم اٹھانے والے ہیں۔ ہمارے آج مہمان ہیں ظفر ہلالی صاحب، ایمبیسڈر ظفر ہلالی۔ تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم۔ یہ منصور اجاز صاحب سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے اس سے پہلے؟ 1995-6 میں ہمارا خاصا رابطہ تھا ان کے ساتھ۔ وہ کیا موضوع تھا اس وقت؟ وہ بتانا چاہتے تھے کہ فوج جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کا تخت الٹانا چاہتی تھی۔ یہ ان کو کیسے پتہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے لوگوں کو بات کرتے ہوئے، اپنے سورسز سے انہوں نے یہ پتہ کیا تھا۔ تو ان کے مطابق کون کیا کرنے والا تھا اس وقت؟ ان کے مطابق یہ تھا کہ کچھ آرمی آفیسرز جو ہیں وہ 1995 یا 5 میں وہ ایک کو کرنا چاہتے تھے بے نظیر کے گورنمنٹ کے خلاف، اس لیے کہ وہ ناخوش تھے اور کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب اس نے مجھے یہ بتایا
اس لیے کہ میں اس وقت اسپیشل سیکرٹری تھا بی بی کا. تو میں نے کہا مجھے لکھ کے دو. تو اس نے لکھ کے ایک میمورینڈم بنایا. یہ پہلا میمورینڈم تھا ان کا؟ پہلا میمو بنایا اس نے خود لکھ کے بنایا، جس میں اس نے بڑے کانورسیشنز کوٹ کیے ہیں، کیا کہتے ہیں انورٹڈ کامرز میں، اور مجھے لا کے کہا کہ یہ ہے. فیس ٹو فیس آپ کا ملاقات ہوئی؟ فیس ٹو فیس امریکہ میں؟ امریکہ میں. پھر میں نے کہا، جب میں نے اسے کہا لکھ کے دو اور وہ لایا، تو پھر میں نے اس میمورینڈم کو بے نظیر کو بتایا. بے نظیر نے جنرل وحید کو بلایا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے. وحید نے وہ جو افسرز اس کے اندر تھے نام ان کو بلایا، اور 2 منٹ میں یہ معاملہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیا یہ ہے. یہ کچھ نہیں. تو یہ کون ہے منصور اجاز صاحب جن کو یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں، اور یہ کیا عہدہ ہے ان کا امریکہ میں؟ یہ ایک زبردست سیلف پبلسسٹ ہے. اس وقت یہ ایک اینالسٹ ہیں فاکس نیوز. آپ فاکس نیوز کا شاید آپ کے اپنے مہمانوں کو بتانا چاہیں فاکس نیوز کیا کہتا ہے. اور اپنے آپ کو امریکن بالکل سمجھتا ہے، بلکہ وہ چاہتا یہ ہے، جیسے مجھے اس نے کہا، میں نے کہا اس کو تم کیا بننا چاہتے ہو امریکہ میں؟ کہتا ہے میں پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں. امریکہ کا پہلا امریکن کا پریزیڈنٹ. ہاں. اس کے بعد اس نے کافی سارے آرٹیکلز لکھے بے نظیر کے خلاف، یہ وہ. تو ایک دم سے بے نظیر کے خلاف کیوں ہو گئے جب انہوں نے کہ وہ کرپٹ تھی، یہ تھی وہ تھی اور یہ وہ؟ تو یہ پہلے خیال نہیں تھا جب فوج بغاوت کر رہی تھی؟ ہاں، یہ ایک چوکیدار بن گیا تھا پاکستان کا، اس کو بڑی درد ہوتی تھی. حالانکہ یہ 10 دفعے کہتا ہے میں پاکستان نہیں ہوں، امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے. اس کو پاکستان کے لیے بڑا کنسرن ہو گیا. تو پتہ نہیں اس کو کیا ایویڈنس کیا ملا، مگر وہ یہ لکھنے لگ گیا. تو میں صرف یہ تھوڑی سی مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ آدمی کو ایمبیسی کے تو نزدیک ہی نہیں آنے دینا تھا. اور اگر یہ ہوا ہے تو پھر اس آدمی کا سوچا کیوں گیا؟ اور سوچا کیوں؟ بات کرتے ہیں اس پہ ہلالی صاحب. ہم ایک بریک لیتے ہیں. یہاں پہ ویوز آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے. facebook.com/سیاست پہ آپ ہم ہمارے شو پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، پرانی ایپیسوڈز بھی دیکھ سکتے ہیں. بیک ود یو آفٹر بریک.